بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع گفتگو ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا پر کیا تھا۔ تو چلے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے اس دھرتی پر جنات کا راج تھا۔ زیادہ تر سائنسدان اس بات پر متفق ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دھرتی پر ڈائناسارز رہتے تھے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا، پھر جس طرح انسانوں کی تعداد دنیا میں زیادہ ہوتی گئی، اسی نسبت سے ڈائناسارز اس دھرتی سے ناپید ہوتے گئے۔ آخرکار سب کے سب ختم ہو گئے۔ ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کیوں پیدا کی اور سب سے پہلے اس دھرتی پر کس کو بھیجا؟ اس بات میں تو کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ زمین اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، سورہ حدید آیت نمبر 4 میں ہے، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ وہ خوب جانتا ہے زمین میں جو چیز آئے اور اس سے نکلے، جو کچھ آسمان سے نیچے آئے اور جو کچھ اس پر چڑھ کر جائے۔ جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی سورہ ہود آیت نمبر 7 میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا فرمایا ہے، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ احمد بن حنبل سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی صحابہ نے دریافت کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زمین و آسمان کو بنانے سے پہلے خدا کہاں تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اماں میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تب یہاں کچھ نہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پانی میں اپنا عرش پیدا کیا۔ بہت زیادہ روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا ہے کہ تو قیامت تک ہونے والی ہر چیز کے بارے میں لکھ دے۔ اللہ تعالیٰ کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے قلم نے لوح محفوظ پر لکھا۔ بخاری شریف میں ہے کہ یمن سے ایک قافلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سب آپ کے پاس دین کی تعلیم کے لیے آئے ہیں۔ ہم لوگ اس سوچ میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دھرتی پر سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بس اللہ تعالیٰ تھا، اس کے علاوہ کوئی بھی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ پانی پر راج کر رہا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قلم کو بنایا اور اس کو حکم دیا کہ لوح محفوظ پر ہر شے کو لکھ دے۔ قلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کر دی۔ پھر زمین و آسمان کو پیدا کیا، یعنی کہ سب سے پہلے پانی، اس کے بعد قلم، پھر قلم سے سب شے کو لکھ کر محفوظ کر لیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ قلم کے بعد لوح محفوظ کو بنایا، پھر قلم نے اللہ کے حکم سے ہر شے کو لوح محفوظ پر لکھ دیا ہے۔ اس کے بعد آسمان زمین کو بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ترتیب سے چیزیں پیدا کی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ خدا نے ہفتے کے دن مٹی کو بنایا، زمین اور پہاڑوں کو اتوار کے دن بنایا، سوموار کے دن شجر، منگل کے دن مشکلات، بیماریوں، جراثیموں اور تکلیفوں کو پیدا فرمایا، بروز بدھ نور، جمعرات کو 4 پیروں والے جانداروں کو پیدا کیا، جمعۃ المبارک کو عصر اور رات کے درمیان فرشتوں، جنوں اور حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا۔ مسلم شریف اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے آخر پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ سب سے پہلے انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے فرشتے اور جن کو پیدا کر دیا گیا تھا۔ فرشتوں کے رہنے کی جگہ آسمان ہے۔ قرآن کی سورہ شعراء آیت نمبر 5 میں ہے،
قریب ہے آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے اور فرشتے اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہوں گے اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہوں گے۔ خبردار، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کو نور، جنوں کو آگ اور حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے جنوں اور فرشتوں کو پیدا کیا گیا تھا۔ مسلم شریف قرآن کریم کی سورہ حجر کی آیت نمبر 27 میں فرماتا ہے، اس سے پہلے جنات کو ہم نے لوہ والی آگ سے پیدا کر دیا، یعنی آگ کے شعلے سے پیدا فرمایا۔ یہ آگ کے بڑھتے شعلے کے کناروں کو کہتے ہیں۔ جنوں کو آگ کی جڑ سے نہیں بلکہ آگ کے شعلوں کے کناروں سے پیدا کیا گیا ہے۔ قرآن میں ابلیس شیطان کے بارے میں ہے کہ ابلیس شیطان نے تو کہا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ جنوں کو اللہ تعالیٰ نے آگ کی لوح سے پیدا کیا۔ جنات کی اصلیت آگ ہی ہے۔ ابلیس کو بھی جنات کے گروہ میں پیدا کیا۔ اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ ابلیس آگ سے نہیں ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ ابلیس جنوں میں سے تھا، مطلب یہ ہے کہ وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ امام حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک لمحہ بھی فرشتوں میں شامل نہیں ہوا۔ حضرت عبداللہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنات کی رہنے کی جگہ جنگل اور پہاڑ ہے۔ اس کے 2000 سال بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو زمین پر اتارا۔ اس طرح انسانوں کی نسل در نسل شروع ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک دن قیامت نازل کر دے گا۔ جس طرح یہ دنیا وجود میں آئی اسی طرح یہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو مرنے سے پہلے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معزز سامعین، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک سٹوریز کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔